حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے حجرہ میں جانے کے لیے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے جتنی دیر تک ٹھہرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق آن حضرت سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں ہدیہ کی تھی اور انہوں نے آن حضرت کو اس کا شربت پلایا تھا۔ میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی آن حضرت کے ساتھ ایک ہیلا کروں گی، چنانچہ میں نے اس کا ذکر سودہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور کہا جب آن حضرت آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے، اس وقت تم آپ سے کہنا یا رسول اللہ شاید آپ نے مغافر کھایا ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے۔ آن حضرت کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصہ سے بو آئے، چنانچہ آن حضرت اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے گرفت کا رس چوسا ہوگا اور میں بھی آن حضرت سے یہی بات کہوں گی، اور صفی تم بھی آن حضرت سے یہ کہنا۔ چنانچہ جب آن حضرت سودا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت آن حضرت سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازہ ہی پر تھے۔ آخر جب آن حضرت قریب آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مغافر کھایا ہے؟ آن حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر بو کیسی ہے؟ آن حضرت نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے گرفت کا رس چوسا ہوگا، اور صفی رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں؟ آن حضرت نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودہ رضی اللہ عنہا بولیں سبحان اللہ، یہ ہم نے کیا گویا آپ کو شہد سے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا چپ رہو۔